عرب کی تاریخ میں ایک بہت عیب سمجھا جاتا تھا ایک بات کو. وہ بات کیا تھی کہ کوئی سردار اپنے بچے کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے گلی میں لے جاتا. یہ عیب سمجھا جاتا تھا. بچوں کو اٹھانے کے لیے غلام رکھے جاتے تھے. یہ سردار لوگ بچے کو اٹھاتے نہیں تھے اور کندھوں پر بٹھانا تو عیب سمجھا جاتا تھا. لیکن واللہ تعالی عید کا دن ہے، جناب حسنین کریمین ہیں، نماز عید کے بعد مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں. دیکھا لوگوں کے بچوں کی طرف کہ لوگوں کے بچے سواریوں پر ہیں، کوئی اپنی سواری پر ہے، کوئی کسی پر سوار ہے. اور پھر حسنین نے عرض کی نانا جان لے لوگوں کے پاس سواری ہیں، ہماری سواری کوئی نہیں ہے. تو محبوب علیہ السلام چاہتے تو جنت سے براق آ جاتا، جنت سے رف رف آ جاتا. جبریل امی حاضر تھے، اسرائیل حاضر تھے، اسرافیل حاضر تھے، میکائیل حاضر تھے، اور خدا کی قسم رضوان جنت اس کو فخر سمجھتے. لیکن میرے محبوب نے دیکھا کہ ان کے پائے کی سواری کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. محبوب زمین پر بیٹھے، ایک طرف حسن کو بٹھایا، دوسری طرف حسین کو بٹھایا، پھر کھڑے ہوئے، آدھی زلفیں حسن کو پکڑائیں، آدھی زلفیں حسین کو پکڑائیں، اور فرمایا بیٹا آپ کا نانا تمہاری سواری ہے، چلو جدھر چلانا چاہتے ہو. روایت ہے قبلہ، روایت حسن بادشاہ علیہ السلام نے آدھی زلفیں پکڑیں. ہائے ہائے، کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے تھے حسن، آدھے کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے تھے حسین. یہ نہ سمجھو رسول اگر جاتا تھا تو رسول جاتا تھا، واللہ تعالی ساری کائنات ادھر مڑ جاتی تھی جدھر جناب رسالت معاب مڑتے تھے. گویا ذہن میں رکھیں اگر حسین نانا مصطفیٰ کو مشرق کی طرف موڑتے تو کائنات کا نظام مشرق کی طرف مڑ رہا تھا، اگر نانا مصطفیٰ کو مغرب کی طرف موڑتے تو کائنات کا نظام مغرب کی طرف مڑ رہا تھا. اور پھر یہ نہیں ہوا کہ حسنین کسی تکلف میں پڑ گئے ہوں اور عرض کی ہو نانا نہیں، بلکہ حسنین نے کندھوں پہ سوار ہو کے بتایا کہ دنیا والو ہمیں عام نہ سمجھنا، ہم وہ ہیں جن کی سواری بھی خود مصطفیٰ بنا کرتے تھے. اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کوئی عام شخص نہیں، رستے میں ملے نا جب عمر، عرض کی واہ واہ کیا خوبصورت سواری ہے. محبوب مسکرائے، فرمایا عمر یوں کہو کیا خوبصورت سوار ہیں، کیا خوبصورت سوار ہیں، کیا خوبصورت سوار ہیں. دوستان محترم، اور پھر ذہن میں رکھیں اگر حسن اور حسین نے اتنی بلندی پر سفر کیا ہے، اتنی بلندی پر سفر کیا ہے اگر حسن اور حسین نے، تو پھر حسن اور حسین نے جو قربانی دی ہے وہ بھی اتنی ہی بلند ہے. جس جگہ پر جا کر اللہ کے نبی خود آنکھوں پر پٹی باندھ لیں صرف ایک اسماعیل کے لیے، اس جگہ پر حسین 18 اسماعیلوں کے لیے پٹی نہیں باندھتا بلکہ اپنے ہاتھوں سے سجا کر ذوالجناح پر سوار کر کے کربلا کی طرف ہانک دیتا ہے. جو چلے جاتے ہیں اور جو جا نہیں سکتا اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کربلا میں لے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مالک جو آ سکتے تھے آ گئے اور جو نہیں آ سکتے میں خود لے آیا ہوں.